السلام علیکم پیارے ساتھیوں، بہت ہی بھیانک اور پراسرار کہانی کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ شیئر کیجیے گا اور اس سے پہلے سبسکرائب کریں ہمارے چینل سید سینٹر کو۔ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ طاہر بڑے باپ کا بیٹا تھا، اسے ملازمت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد حصول علم تھا، جس کے لیے وہ دن رات کوشش اور محنت کرتا۔ اس کے علم اور تجربے سے اس کو اتنا فائدہ ہوا کہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ میرا سب سے بہترین دوست طاہر میرا دوست ہی نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے، اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی ہم آپس میں مشورہ کیا کرتے۔ اس کو کالج کی ایک انتہائی خوبصورت طالبہ شاذلی سے محبت ہو گئی۔ شاذلی کے بارے میں بہت سی غلط باتیں میں نے سنی تھی، اور کافی مرد اس بات کے گواہ تھے، پر طاہر نے شاذلی سے ملاقات کے چند دن بعد ہی اس بات کا ذکر مجھ سے کیا کہ وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ یعنی فدا ہے، اور ایسے حالات میں اگر میں اس کو سمجھاتا تو وہ نہیں مانتا بلکہ مجھ سے دوستی بھی ختم کر سکتا تھا۔ اکثر محبوبہ کے چکر میں انسان اپنے بہترین دوست کھو دیتا ہے۔ ویسے بھی شاذلی کے بارے میں افواہوں پر یقین نہیں رکھتا تھا میں۔ ہاں، مجھے اس کے متعلق اعتراض ضرور تھا، اور اکثر سننے میں یہ بات آئی تھی کہ انسانوں والی کوئی بات نہیں ہے، غیر مہذب ہے، اکھڑ مزاج ہے، گوار معلوم ہوتی ہے، اور غالباً اس میں اس کا قصور نہیں تھا، کیونکہ بچپن میں ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو جانے کے بعد خود ایک ایسا خلا تھا اس کے اندر جو کسی صورت پر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اداس رہتی تھی، تنہائی کا شکار تھی، اور نہ جانے بچپن میں کہاں کہاں اس نے وقت گزارا تھا۔ بہرحال ابھی اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، بس میں چاہتا تھا میرا دوست اس سے دور ہو جائے، پر ایسا نہ ہو سکا۔ دوسرے دن طاہر اپنے ہمراہ شاذلی کو بھی میرے ہاں لایا، اور میں ان دونوں کو دیکھ کر یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ شاذلی بھی طاہر کے بغیر خود کو نامکمل تصور کرتی ہے، اور دونوں کی محبت میں اگر کسی نے حائل ہونے کی کوشش کی تو وہ دونوں اس رکاوٹ کو زور بازو سے اپنی راہ سے ہٹا دیں گے۔ میرا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ طاہر نے اپنے والد کی شدید مخالفت کے باوجود 4 ماہ بعد اس سے شادی کر لی۔ طاہر جس قدر کمزور قوت ارادی کا مالک تھا، شاذلی اسی قدر مضبوط ارادے رکھتی تھی، مضبوط ذہن رکھتی تھی، اس لیے وہ طاہر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ماں کی محبت سے محرومی کے بعد طاہر کو شاذلی کی قربت نے پر کر دیا، اور طاہر ایک بار پھر خود کو اداسیوں اور محرومیوں سے محفوظ سمجھنے لگا۔ اس نے شاذلی کے کہنے پر شادی سے چند دن پہلے اپنے لیے الگ مکان خرید لیا، جسے شاذلی نے بڑی محنت اور سلیقہ شعاری سے سجایا۔ طاہر کے والد نے علیحدہ رہنے کی سختی سے مخالفت کی، لیکن ہونے والی بہو کی ضد کے سامنے انہیں بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے طاہر کے والد کو سمجھایا کہ آپ بیچ میں نہ آئیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ سے رشتہ ختم کر دے آپ کا بیٹا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دونوں خوش رہیں تو ان کو الگ رہنے دیں۔ اور اس طرح دونوں کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ شادی کے بعد میری اور طاہر کی ہر روز کی ملاقات میں وقفہ آ گیا۔ 2 ماہ بعد اب وہ مجھ سے ملتا تھا۔ اس دوران نہ وہ مجھ سے ملنے آتا اور نہ ہی میں کبھی اس کے ہاں گیا۔ شادی ہر انسان کی زندگی میں اہم تبدیلیاں لانے کا سبب ہوا کرتی ہے، اور طاہر کی زندگی میں تو انقلابی تبدیلیاں رونما ہونا میرے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ سب سے اہم تبدیلی جو اسے دیکھتے ہی میں نے محسوس کی، مونچھوں کے بجائے اس نے کلین شیو خود کو کر لیا تھا، اور یہ یقیناً شاذلی کی مہربانی تھی۔ میں نے طاہر سے چھیڑخانی کی مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے محسوس کیا اس کی خاموشی میں سنجیدگی کے بجائے شدید کرب اور دکھ جھلک رہا ہے۔ میں الجھن میں پڑ گیا کہ ممکن ہے میرا خیال غلط ہو، اور جسے میں کرب اور دکھ سمجھ رہا ہوں وہ سنجیدگی ہو، یعنی اب میرا دوست بڑا ہو گیا ہو۔ اس کے باوجود میری الجھن دور نہ ہوئی۔ طاہر کا مجھ سے تنہا ملنے آنا بھی مشکوک تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی لاتا۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ طاہر نے دبے لفظوں میں شاذلی کی خفیہ قوتوں سے خائف ہونے کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی شاذلی کے رکھے ہوئے 3 ملازموں سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ میں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت کوریدا، مگر بات نہ بنی۔ اس سرسری ملاقات کے بعد تقریباً 3 ماہ تک ہماری ملاقات نہ ہوئی، حتیٰ کہ ایک شام طاہر نے اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ اس مرتبہ شاذلی اس کے ہمراہ تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر خوشی کے بجائے مجھے بے حد دکھ ہوا۔ طاہر کے چہرے پر شادی والی کوئی رونق نہیں تھی، اور اس کی بیوی بھی کچھ اسی طرح تھی۔ میرے دریافت کرنے پر طاہر بات ٹال گیا، اور میں نے اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کو مناسب نہ سمجھا۔ البتہ یہ ضرور محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن شاذلی کی موجودگی میں نہیں کر سکتا۔
وہ بے حد خوفزدہ بھی لگ رہا تھا۔ میں اس حقیقت سے پوری طرح باخبر تھا کہ طاہر کی شاذلی سے شادی کے 1 سال بعد ہی لوگوں میں ان کے بارے میں بے سروپا افواہیں گشت کرنے لگی تھیں۔ ان افواہوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ سچائی تھی۔ مثلاً طاہر کا کار چلانا، کار تو درکنار، اسے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتی تھی، لیکن شاذلی کے بعد اس نے ماہر ڈرائیور ہونے کا ثبوت دیا۔ شہر کے پرہجوم بازاروں میں سے وہ کار چلاتے ہوئے ایسے گزرتا گویا وہ کار کی ریس میں ہو۔ البتہ ایک بار میری سمجھ میں نہیں آئی بات کہ وہ کار میں سوار شہر سے باہر کیوں جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ البتہ 2-4 دن کے بعد واپسی پر وہ کسی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر تھکن سے نڈھال پڑا ہوا دکھائی دیتا۔ داڑھی بڑی ہوتی، لباس کی یہ حالت ہوتی جیسے کئی مہینوں سے ایک ہی سوٹ پہن رکھا ہو اور رات کو بھی تبدیل نہ کیا ہو، چہرہ اترا ہوا اور سر کے بال الجھے ہوئے۔ شاذلی کے بارے میں سننے میں آیا کہ بعض اوقات وہ ڈھلتی جوانی کا عکس دکھائی دیتی ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد اس کے بالکل برعکس جھریوں سے پاک، ملائم اور شفاف جلد، خوبصورت بدن کے تمام گوشے بھرپور جوانی کا مظہر پیش کرتے۔ اس دوران طاہر نے یونیورسٹی میں لیکچر دینے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا اور وہ زندگی کے ہر رابطے سے بے نیاز دکھائی دینے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اس مرتبہ وہ تنہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں ایک بار پھر خوفزدہ اور موجودہ زندگی سے غیر مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے اپنی شخصیت پر اعتماد نہیں رہا۔ پہلے تو میں نے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن اسے دیکھ کر لوگوں کی بے سروپا باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے اسے کوریدا۔ میری دلچسپی سے اس کی ہمت بندھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ طاہر کا باپ مر چکا ہے، ورنہ بیٹے کی تباہ کن اور پریشان حالت دیکھ کر اسے شدید صدمہ ہوتا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ ضرور مجھ سے ملاقات کرتا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور اب وہ باتوں باتوں میں اپنی پرہول اور پراسرار زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانے لگا۔ میں نے اس دوران یہ رویہ اختیار کیا کہ طاہر سے خود کوئی بات نہ پوچھی جائے اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے شدید درد کا اظہار ہوتا، ہاتھ پاؤں اینٹ جاتے، آنکھیں پھیل جاتی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں میرا منہ تکنے لگتا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہتی۔ سنبھلنے کے بعد وہ گھر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ شاذلی کو اس کا مجھ سے ملنا پسند نہیں ہے اور اب وہ چوری چھپے یہاں آتا ہے۔ گھر کے تینوں ملازم اس کی جاسوسی کرتے ہیں اور شاذلی کو اس کی ہر بات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ طاہر نے ایک بار پھر مجھ سے ملنا ترک کر دیا، جس کا مجھے بے حد دکھ ہوا، لیکن میں نے کسی بھی صورت میں یہ بات پسند نہ کی کہ میری وجہ سے میاں بیوی کی خوشگوار زندگی میں تلخی پیدا ہو۔ 2 یا 3 ماہ بعد ایک دن مجھے ایک ہاسپٹل سے طاہر کا پیغام ملا کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ وہ کیوں کر ہاسپٹل پہنچا ہے؟ کیا اسے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ میرا خیال تھا کہ شاذلی اپنے خاوند کے پاس ہوگی اور کوئی ہولناک حادثہ پیش آنے کی صورت میں طاہر نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ پیغام ملتے ہی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کے پاس تھا۔ شاذلی وہاں نہیں تھی۔ طاہر کو شہر سے باہر جنگل کے کنارے نیم مردہ حالت میں پڑا پایا گیا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچا؟ اگر خود آیا تھا تو کیوں؟ اسے کیا واقعات پیش آئے تھے؟ اس نے کسی کو بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ صرف مجھے اپنے اس راز سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے اس کی حالت سنبھل چکی تھی اور اب ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق وہ اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے نرس کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور پھر وہ بتانے لگا کہ 2 دن پہلے رات کے وقت وہ گھر بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا کہ شاذلی نے اس کی شخصیت کو تبدیل کر دیا۔ شاذلی اپنا جسم گھر میں ہی چھوڑ کر میرے جسم کے ساتھ یہاں آئی اور تھوڑی دیر کے بعد جب میرے جسم پر وہ قبضہ برقرار نہ رکھ سکی تو مجھے یہاں جنگل میں ہی چھوڑ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ یہ سب اسی کی کارستانی ہے۔ اب یہ اذیت ناک زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شاذلی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ اس نے شادی کا ڈھونگ رچا کر مجھے اپنا ہمزاد بنا لیا ہے۔ وہ عورت نہیں ہے۔ دوست تمہیں نہیں معلوم اس نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ وہی گھٹیا شیطانی عورت۔ طاہر جذبات کی رو میں کہتا چلا گیا اور اس کی آواز بلند ہو گئی اور غصے سے سارا دن کانپنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور بہت دیر تک بیٹھا سمجھاتا رہا، تب جا کر کہیں وہ سنبھلا۔ طاہر کی خواہش کے مطابق میں نے ڈاکٹروں سے اسے گھر لے جانے کی اجازت لی۔ میں نے بازار سے اس کے لیے نئے ریڈی میڈ کپڑے خریدے، شیپ بنوائی اور اپنے گھر لے آیا۔
میرا خیال تھا کہ طاہر کو اس کے گھر پہنچا دینا چاہیے تاکہ شاذلی کو مجھ سے شکایت نہ ہو، مگر طاہر نے بڑی سختی سے انکار کر دیا۔ اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر میں الجھن میں پڑ گیا اور مجھے طاہر کے دماغی توازن پر شک ہونے لگا۔ اس کی غیر ہمزادی ذہانت کہیں جنون کی صورت اختیار نہیں کر گئی؟ کہیں طاہر ذہنی مریض تو نہیں؟ میں سوچتا رہا اور وہ میرے ساتھ والی اگلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ جب ہم شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ روشنیوں کا شہر دور ہی سے بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ طاہر نے سیٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ دوست، تم شاذلی کے باپ سے تو واقف ہو؟ وہ بڑا ہی بدنام شخص تھا۔ لوگ اسے جادوگر کہا کرتے تھے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ بدرو تھی۔ تمہیں شاید علم نہیں، بدرو مرا نہیں کرتی، اسے موت نہیں آتی۔ وہ جسم تبدیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مگر کیسے؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ شاذلی اپنے باپ کی ہمذات رہی ہے۔ وہ بوڑھا شاذلی کا باپ نہیں تھا۔ اس نے موت سے بچنے کے لیے شاذلی کو منتخب کیا۔ اس کا بوڑھا جسم ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا ہے۔ اس کی موت بھی تو راز ہی ہے۔ اس نے شاذلی کا جسم اپنا لیا، مگر شاذلی عورت ہے۔ تم تو جانتے ہو عورت اور مرد کی جسمانی ساخت کے علاوہ اور بہت سی باتوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے شاذلی کا جسم اس بدرو کے لیے موزوں نہیں تھا۔ یہ بات وہ بہت پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے شاذلی کی جوانی اور حسن کے ذریعے مجھے پھانسا، مجھ سے محبت کا جھانسا دیا۔ میرا صحت مند ذہن مگر میری جسمانی ساخت کو دیکھ کر، یعنی میں بہت ہی کمزور تھا، وہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ اسے ایک ایسے مرد کے جسم کی ضرورت تھی جس پر وہ آسانی سے قبضہ کر سکے۔ اتنا کہنے کے بعد طاہر ایک دم خاموش ہو گیا۔ آواز اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی، ہاتھ پاؤں ایٹھنے لگے، گویا اس کا بدن نئی ترتیب پا رہا ہو۔ شکل بگڑ کر انتہائی خوفناک ہو گئی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنبھل گیا۔ اس نے مجھے کار روکنے کو کہا۔ میں نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کی اور وہ اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اب میرے بجائے وہ کار چلا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بالکل صحیح حالت میں تھا، البتہ تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ تقریباً 1 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد طاہر نے میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے گفتگو شروع کی۔ دوست، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں تکلیف دی۔ تم جانتے ہو میں اعصابی مریض ہوں۔ ان دنوں اکثر مجھے دورے پڑتے رہتے ہیں اور میں بہکنے لگتا ہوں۔ میرا جب دماغ تھک جاتا ہے تو میں الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتا ہوں۔ میرا خیال ہے اب کچھ دن میں مکمل آرام کروں۔ اگر میں بہت دن تمہیں نہ ملوں تو برا نہ منانا اور نہ ہی شاذلی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ یہ سب میری اپنی ہی حماقتوں کا نتیجہ ہے۔ طاہر نے مجھے گھر کے دروازے پر اتارا اور کار لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ پھر کافی مہینے ہو گئے، غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا کہ دروازے پر مانوس آواز میں دستک ہوئی۔ میں اس وقت پھولوں کی کیاریوں میں پانی دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ میرے بچپن کا دوست جو تھا، آج میں نے اس میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کی، البتہ وہ بہت ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ دونوں نے چائے پی۔ میری خواہش تھی کہ اپنے معاملات کے بارے میں وہ خود ہی گفتگو کی ابتدا کرے اور میں اس کی باتیں خاموشی سے بیٹھا سنتا رہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ طاہر بولا اور کہنے لگا، شاذلی چلی گئی۔ کل رات نوکروں کو چھٹی دینے کے بعد ہم دونوں میں گفتگو ہوئی۔ شاذلی نے مجھ سے وعدہ کیا وہ آئندہ مجھے پریشان نہیں کرے گی، اپنا ہمذات نہیں بنائے گی۔ وہ رات ہی کو اپنا سامان لے کر چلی گئی۔ اب میں آزاد ہوں۔ پہلے میں بہت ہی پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے دور کسی دوسرے شہر میں رہے گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں طلاق دینے میں پس و پیش نہیں کروں گا۔ اس کے یہاں رہتے ہوئے میں بہت تکلیف میں تھا۔ شادی کے بعد ایک پل بھی سکون میسر نہیں ہوا۔ میری شخصیت، میرا وجود، سب کچھ شاذلی کے قبضے میں تھا، البتہ اسے صرف ایک مشکل درپیش تھی۔ میرا ذہن فلسفی تھا اور اس کے بس کی بات نہ تھی۔ میرے باغی ذہن کو وہ غلام نہیں بنا سکی۔ طاہر حسب عادت ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں نے تینوں نوکروں کو بھی علیحدہ کر دیا ہے۔ وہ بڑے ہی مکروہ اور منحوس تھے۔ شاذلی نے انہیں میری جاسوسی کرنے کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا۔ اب میں ان سے اپنی جان چھڑا کر اپنے والد مرحوم کے نوکروں کو اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ سب بہت ہی اچھے ہیں۔ دوست، میری باتیں سن کر شاید تم مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ میری ہر بات میں صداقت ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، جب ہم ہاسپٹل سے آ رہے تھے تو راستے میں تمہیں شاذلی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے مجھے آ دبوچا تھا اور پھر میں شاذلی کی حمایت میں ہی باتیں کرنے لگا تھا۔ جسم میرا تھا لیکن تم سے باتیں شاذلی کر رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ کار رکی تھی تو قریب ہی 2-3 آوارہ کتے کھڑے تھے۔
میرے کار سے اترتے ہی وہ بھونکنے لگے اور پھر ڈر کر کانپتے ہوئے بھاگ گئے۔ اگر اس وقت میں کتوں کو گھور کر دیکھتا تو ان کی موت یقینی تھی، لیکن شاذلی نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں تم کو شک نہ ہو جائے۔ طاہر کی باتیں سن کر میں کانپ گیا۔ اگر مجھے ہاسپٹل سے آتے وقت صحیح صورتحال کا پتہ چل جاتا تو خوف کے مارے میری جان ہی نکل جاتی، یا شاید میں چلتی کار سے کود پڑتا۔ دوست، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔ شاذلی نے مجھ پر بہت ظلم توڑے ہیں، میری شخصیت کو توڑ ڈالا ہے۔ اس نے فائدہ اٹھانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں نے تمہیں شاید ایک مرتبہ بتایا تھا کہ شاذلی بھی میری طرح اپنے باپ کی ہمزاد تھی۔ اس بوڑھے نے جانے کہاں سے شاذلی کا جسم حاصل کیا۔ اس نئے جسم کا انتظام تو کر لیا تھا اس نے، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ اس کے لیے عورت کا نہیں مرد کا جسم موزوں رہے گا تو شاذلی کے توسط سے مجھے منتخب کیا گیا۔ شاذلی بھی بعض اوقات اپنی اصل حالت میں آ جایا کرتی تھی، لیکن یہ وقفہ 1-8 گھنٹے سے کبھی زیادہ نہیں ہوا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد پھر وہ خود بدرو کا روپ دھار چکی تھی۔ میں بہت تھک چکا ہوں یار۔ شاذلی نے مجھ سے بڑا ہی خوفناک برتاؤ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ میں ایک بار نارمل زندگی گزار سکوں گا۔ چند دنوں کے آرام سے میری صحت اچھی ہو جائے گی۔ میں اب اس منحوس مکان میں بھی نہیں رہوں گا، وہ بڑی ہی بھیانک جگہ ہے۔ مجھے اب وہاں سے خوف آتا ہے۔ دوست، اگر پھر کبھی حالات بگڑے تو میری مدد کرنا۔ دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی بھی نہیں رہا، اب میں تنہا ہوں۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس رات میں نے طاہر کو اپنے گھر میں ہی روک لیا تاکہ وہ ذہنی کرب محسوس نہ کرے۔ کہیں گھر جا کر شاذلی کی غیر موجودگی کا احساس اس کی تنہائی کو ڈسنے نہ لگے۔ ایک رات طاہر چیخا، اف خدایا، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ شیطان ہمزاد بنا رہی ہے مجھے۔ وہ بدرو، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا اور کرسی پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے سہارا دے کر اسے پلنگ پر لٹایا تو وہ دھیمی آواز میں بڑبڑانے لگا، دوست، وہ پھر کوشش کر رہی ہے، میں کئی راتوں سے پریشان ہوں، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے روک سکوں۔ اس نے وعدہ خلافی کی۔ اف، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور تھا، مگر اب وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سو گیا اور پھر میں بھی کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو طاہر جا چکا تھا۔ میں بھاگا ہوا اس کے گھر گیا۔ اس کے بوڑھے ملازم نے بتایا کہ وہ آدھی رات کے بعد بڑی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا تھا اور اس وقت سے وہ اپنے کمرے میں بند ہے۔ اس دوران کئی مرتبہ اندر سے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے، یعنی میں اس کا دوست اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میری سب سے بڑی بیوقوفی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف ذہنی مریض ہے، لیکن میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ میں نے اسے کسی عامل کو نہیں دکھایا، بلکہ میں ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتا رہا، علاج ہوتا رہا، مگر طاہر کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی چلی گئی۔ 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن آفس میں فون پر اطلاع ملی کہ طاہر اچانک بالکل تندرست ہو گیا ہے، اب وہ بہتر ہے اور اس کی یادداشت بھی لوٹ آئی ہے۔ طاہر کے یاد کرنے پر میں اس کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے دیکھ کر میں الجھن میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید خوفناک تھی۔ اب اس کی گفتگو میں دھیمے پن اور شائستگی کے بجائے بہت ہی گھٹیا پن تھا۔ جاہل لگ رہا تھا وہ، اور چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی مصنوعی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک ایک کر کے بیتے ہوئے واقعات یاد آنے لگے اور میں خوف سے کانپنے لگا۔ خدا جانے اس کے بعد کیا ہوگا۔ نوع انسانی پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی؟ ایک مرتبہ طاہر نے باتوں باتوں میں قربان گاہ پر انسانی قربانی کا ذکر بھی کیا، جہاں شاذلی اسے لے کر آ گئی تھی۔ میں جتنا بھی سوچتا، پریشانی اور الجھن اسی قدر بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بات پر کوئی کیوں کہ یقین کرتا، بلکہ الٹا مجھے ہی پاگل سمجھا جاتا۔ دوسرے دن طاہر کا بوڑھا نوکر گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے یہ کہہ کر میری پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا کہ شاذلی اور اس کے باپ کی لاشیں گھر کے گودام میں پڑی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ ان حالات میں نوکر کو رازدار بنانے کے سوا کوئی صورت نہ رہی۔ اس رات ہم دونوں دیر تک بیٹھے آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ طاہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر رات کی تاریکی میں کھو گیا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ پیارے دوست نوید، آج مجھے حقیقی معنوں میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وقت آ چکا ہے۔ شاذلی نے میرے جسم پر قبضہ کر لیا ہے، مگر میرا ذہن ابھی اس کے بس سے باہر ہے۔ آج رات میں نے ایک مریض کو ہلاک کر کے قربان گاہ میں شیطان کے سامنے قربانی دی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سچ بتا دیا تھا، لیکن تم نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ تم نے میری کسی بات پر عمل نہیں کیا۔ تم سمجھ رہے تھے میں ذہنی مریض ہوں،
تم نے مجھے کسی عامر کو کیوں نہیں دکھایا؟ تم مجھے چھڑا سکتے تھے شیطان سے، لیکن اب میرا ذہن بھی ان کے چنگل سے نہیں بچ پائے گا۔ یہ بھی اب چند دنوں کی بات ہے۔ اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو تو مجھے ہلاک کر کے میری لاش جلا دو، شاذلی اور اس کے باپ کی لاشیں بھی جلا دو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں مر نہیں سکوں گا، کوئی دوسرا جسم اپنا لوں گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، اس لیے جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ میں طاہر کے خط کو پڑھ کر پریشان ہو گیا، لیکن میرے پاس اب اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا کوئی صورت نہیں تھی۔ اس کے پاس جا کر میں نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، بس میں چاہتا ہوں یہ شیطانی کھیل چلتا رہے۔ یہ اس کے اندر کی بری روح بول رہی تھی، اور پھر ایک طرف مجھے اپنے دوست کی آواز آئی، نہیں، مجھے مار دو، مجھے مار دو، میری لاش کو جلا دو۔ دیکھو کہ یوں ہی ہمزاد بناتے رہیں گے، یہ باپ بیٹی یوں ہی ہمزاد بناتے رہیں گے، اس لیے مجھے مار دو۔ لیکن مجھے کیا کرنا تھا یہ میں جانتا تھا۔ دیر ہو گئی تھی، لیکن اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑے عامل صاحب کو میں نے اس وقت بلایا۔ ان سے میں نے کہا، یہ ہے وہ انسان جو میرا دوست ہے، اور اس کے اندر ہے وہ بدرو جو اس کے ساتھ برا کر رہی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو مار رہی ہے۔ کیا اب بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہر چیز ممکن ہے، قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ یہ شیطانی بدرو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بس تمہیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور پھر انہوں نے حصار کھینچ کر عمل شروع کیا۔ عمل بہت ہی خطرناک تھا، اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہم اسی قربان گاہ میں موجود تھے جہاں پر انسانوں کی بلی دی جاتی تھی۔ وہ حضرت اپنے اس ورد کو جاری رکھے ہوئے تھے، وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے، اور یہاں پر میرے دوست کی حالت بری ہو رہی تھی۔ بہت درد میں ہوں، بہت درد میں، وہ مجھے کاٹ رہے ہیں، اندر ہی اندر مجھے مار رہے ہیں۔ مجھے مار دو میرے دوست، مجھے مار دو، مجھے آزاد کر دو۔ لیکن میں اس کو مار نہیں سکتا تھا، یہیں پر تو مجھے اپنی دوستی کا بھرم رکھنا تھا۔ میرا دوست جو زندگی بھر تکلیف اٹھاتا رہا، اب اسے آزاد کرنا تھا اس پریشانی سے۔ اور پھر ان کا آخری عمل کارگر ثابت ہوا، اور میرا دوست چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اس کے اندر سے کالا دھواں اٹھا، اور حضرت نے اس دھوئیں کو ایک بوتل میں قید کر لیا۔ اب وہ بدرو جو ہر کسی کو اپنا ہمزاد بنا رہی تھی ان کے پاس تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرا دوست ہوش میں آ گیا۔ طاہر نے مجھ سے کہا، میں کہاں ہوں؟ کہیں نہیں، بس تم اب میرے ساتھ ہو اور میرے ساتھ ہی رہو گے۔ تم اکیلے نہیں ہو، اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرے دوست، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس طرح ایک منحوس شیطان بدرو سے میرے دوست کی جان چھوٹ گئی۔